أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صلوات محمد. آج میں آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کی تلاوت نویں مرتبہ کر رہا ہوں. اور پچھلی 8 تقریروں میں جو کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے کہا ہے اس کا خلاصہ اور محصل یہی ہے کہ مسلمان 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد دین پر ثابت قدم رہتے ہیں. اللہ ان سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم ایمان لانے کے بعد دین چھوڑ دیتے، بلکہ میں تمہارے بجائے ایک ایسی قوم اور ایک ایسی سوسائٹی کو لانا اور دیکھنا چاہتا ہوں جو دین کو مانے تو دین پر ثابت قدم رہے. اس قوم اور اس سوسائٹی کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ خدا ان سے محبت کرے گا اور یہ خدا سے محبت کرے گا. دوسری صفت یہ ہوگی، کل کی تقریر میں نے جس جگہ پہ چھوڑی تھی اس لفظ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دوسری صفت یہ ہوگی کہ جب انہوں نے اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا اور محبت خدا کے چاروں طرف ان کی زندگی گردش کر رہی ہے،
تو وہ کس سے تعلقات رکھیں اور کس سے تعلقات نہ رکھیں، وہ کسی بنیاد کو نہیں دیکھیں گے، بس یہ دیکھیں گے یہ خدا کا دوست ہے یا دشمن ہے۔ اگر دیکھیں گے خدا کا دوست ہے تو اس کے دوست بن جائیں گے، اگر دیکھیں گے خدا کا دشمن ہے تو اس کے دشمن بن جائیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ساری زندگی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں کوشش کرتے رہیں گے۔ جب وہ راہ خدا میں کوشش کریں گے تو ان کو برا بھلا کہنے والے، ملامت کرنے والے، سرزنش کرنے والے، ریمارکس پاس کرنے والے بہت ملیں گے، مگر یہ راہ خدا میں کوشش کرنے والے صرف اپنے خدا کی خوشنودی سامنے رکھیں گے، کسی کی کسی بات کا کوئی اثر ان پر نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو کچھ کہا ہے اس میں سے اتنی سی بات اور مجھے آج یاد دلانا ضروری ہے کہ انسان کی ایک انفرادی اور اکیلی زندگی ہوتی ہے، اور انسانوں کے مجموعے سے سوسائٹی اور سماج اور معاشرہ اور قوم بنتی ہے۔ تو اللہ ایسی سوسائٹی اور قوم کو دیکھنا چاہتا ہے جو دین پر ثابت قدم رہے، ایمان لا کے دین کو نہیں چھوڑ دے۔ تو میں نے مسلسل جو تین باتیں آپ کے سامنے، تین لفظیں کہی ہیں، بھلانے کے قابل نہیں ہے کہ یہ سوسائٹی تبھی پیدا ہوگی جب اس سوسائٹی کے ممبرس وہ مسلمان ہوں گے جن کا دماغ بھی مسلمان ہوگا، یعنی وہ خدا کے خلاف سوچیں گے نہیں، ان کا دل بھی مسلمان ہوگا، یعنی احکام خدا کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو مٹا دیں گے، ان کی زندگی بھی مسلمان ہوگی کہ وہ آئین اسلام کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے۔ مجھے جو کچھ آج بیان کرنا تھا اس سے میں ذرا رک رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بھائی نے ایک سوال میرے پاس بھیجا ہے، انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہے، مگر میں نام بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، اس لیے کہ کبھی کبھی نام بتانا مضر ہو جاتا ہے۔ میں تو انہیں نہیں پہچانتا ہوں، میرے پاس تو خالی پرچہ آیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے جاننے والے ان کو نوچنا شروع کر دیں، تم نے کیوں پرچہ بھیجا۔ تو میں نام بتانا نہیں چاہتا ہوں، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اگر کوئی آدمی بھی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے لمبے چوڑے سوال میں جو کچھ پوچھا ہے اس کا خلاصہ اور محصل یہ ہے کہ آپ مسلسل اپنی تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دماغ مسلمان ہو جانا چاہیے تاکہ خدا کے خلاف سوچنا بند کر دے، دل مسلمان ہو جانا چاہیے کہ احکام خدا کے خلاف اپنی خواہشوں پر کنٹرول کر لے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس زمانے میں ضرورت عمل کی زیادہ ہے یا فکر کی اور معرفت کی زیادہ ہے؟ یعنی ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ میں عمل پر زیادہ زور دیتا ہوں اور فکر سے منع کرتا ہوں، حالانکہ انہوں نے اگر میری تقریریں سنی ہیں تو جب میں روز یہ کہتا ہوں کہ دماغ مسلمان ہو جائے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسا یقین، ایسا ایمان اور مستحکم ایمان پیدا ہو جائے کہ خدا کے خلاف سوچنا چھوڑ دیں۔ میں اس سوال کے بارے میں جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، شاید ایسے ہی ملتا جلتا سوال پچھلے سال بھی کسی نے کیا تھا، تو پچھلے سال اور آج کے سوال کا ملتا جلتا ہونا یہ بتاتا ہے
کہ ابھی کچھ جماعت کسی حد پر رکے ہوئے ہیں جس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے، تو میرا فریضہ ہے کہ میں ان کی خدمت کروں اور ان کے سامنے اپنے ناچیز خیالات پیش کروں. شاید میرے خیالات ان کو آگے بڑھنے کا سہارا دے سکے. آپ کی صلوات مجھے سہارا دے سکتی ہے. نہیں، ایک درود اور بھیجیں محمد علی محمد کا. میں اپنے جن تصویروں کو آج پیش کرنا چاہتا تھا ان کے لیے وقت بچاؤں گا اور نکالوں گا، لیکن جو سوال میرے سامنے ہے وہ ایک ایسا سوال ہے کسی کے سامنے بھی آ سکتا کہ سوچنے کا یہ انداز ہی غلط ہے کہ عمل کی زیادہ ضرورت ہے یا غور و فکر و معرفت کی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ ایسے سوالات وہاں پر پیدا ہوتے ہیں جہاں دو الگ الگ چیزیں ہوں. دو الگ چیزیں ہوں تو اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے یا ہوتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک آدمی مجھ سے یہ پوچھنا شروع کر دے، جناب یہ بتائیے آنکھوں کی ضرورت ہے یا ناک کی ضرورت، دماغ کی ضرورت ہے یا دل کی ضرورت، ہاتھوں کی ضرورت ہے یا پیروں کی ضرورت ہے؟ بھئی سوال کی بنیادی نہیں پیدا ہوتی. نہیں، ضرورت سب کی ضرورت، مگر اس فرق کے ساتھ کہ جب دیکھنے والی چیز سامنے آئے تو ناک کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ کی ضرورت ہے، اور جب سونگنے والی چیز سامنے آئے تو ناک کی ضرورت ہے، آنکھ کی ضرورت نہیں. تو ویسے ہی جب نماز صبح کا وقت آ جائے تو عمل کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں. سوچنا ہے تو رات بھر سوچیے، اور اس طرح سوچیے کہ آپ کی فکر آپ کو سجدے شکر تک پہنچا دے. میں ہمیشہ گزارش کیا کرتا ہوں، اور یہ ہمارے بھائیوں کے دماغ میں اگر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے دماغ کے سوالات نہیں ہیں، یہ ہم ذاکرین ہی کی مہربانی. میں اپنے جرم کو، اپنے سند کے جرائم کو اپنے لیے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہوں. میں نے جمعے کے دن تبلیغ امامیہ کے پروگرام میں ایک مجلس پڑھی تھی، اس میں نے ایک لفظ کہا تھا، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بعض آدمی ہوتے ہیں جن کا مزاج ہوتا ہے لڑائی کرا دینا، اور اگر توجہ آپ دے دیں تو ایک بات اور کہتے ہیں، آدمیوں کو مزہ ہی آتا ہے لڑائی میں. آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، ہم نے کہا سلام علیکم، آپ نے منہ بھی نہیں گھمایا، دور جا کے آواز دی علیکم السلام. ہم سے جب ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا ہم نے سلام کیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کمانا اس وقت موقع نہیں تھا، آفس کا ٹائم تھا. لیکن ایسے ہی آفس کے ٹائم کی پابندی کرنے والوں کو میں نے دیکھا کہ سڑک پر دو آدمی لڑنے لگے تو موٹر سائیکل کھڑی کر کے دیکھنے لگے، یہ اس سے اونچی گالی دے رہا ہے، وہ اس سے اونچی گالی دے رہا ہے، یہ اسے مار رہا ہے، وہ اسے مار رہا ہے. کہا اچھی لڑائی ہو رہی. اتنے میں ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے دونوں کو الگ کر دیا تو یہ بھی اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کے اسٹارٹ ہو گئے، کہنے لگے اچھا خاصا مزہ خراب کر دیا. آپ یقین مانیے بالکل نفسیاتی بات سناتا ہوں کہ لوگوں کو ملانے میں مزہ نہیں آتا، لڑانے میں مزہ آتا. اور لڑائی عزیزوں میں نہ ہو تو فائدہ کیا ہے، دوستوں میں نہ ہو تو فائدہ کیا ہے، دل کے ٹکڑوں کے درمیان لڑائی نہ ہو تو مزہ کیا ہے. تو یہ جنگ پسند مزاج جب مذہب کے اندر آ جاتا ہے
تو اجزائے مذہب کے اندر لڑائی شروع کراتا ہے. صاحب یہ بتائیے محبت اہل بیت کی اہمیت زیادہ ہے یا عبادت خدا کی اہمیت زیادہ؟ میں سوال کرنے والے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیت عبادت خدا سے الگ کہاں ہے؟ یعنی آپ یہ کہیے کہ اہل بیت کی محبت عبادت نہیں ہے تو ہم سے یہ سوال کیجئے کہ یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے؟ ان کا صاحب نبی بہتر ہے یا علی بہتر؟ نماز بہتر ہے یا ماتم بہتر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیجئے تو ہم بتائیں کون بہتر ہے. ایک جسم ہوتا ہے جس میں سر سے لے کے پیر تک سارے جسم کے حصے اور مجموعے کا نام جسم ہے. اس میں سر کے بالوں کی ضرورت بھی ہے, اس میں پیر کے ناخنوں کی ضرورت بھی ہے, اس میں ہر چیز کا ہر وقت جگہ ہر موقع پر جب اس کا موقع آتا ہے تب کام آتا ہے. کوئی چیز غیر ضروری نہیں ہے. تو اگر سر کے بال بھی ضروری ہیں, پیر کے ناخن بھی ضروری ہیں, دل بھی ضروری ہے, دماغ بھی ضروری ہے, تو مذہب میں جو چیز ہے سب ضروری ہے. اس میں کم و بیش کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں اور بات کو آگے بڑھا کے ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے سارے سوالات چونکہ ہمارے پاس جب بیان کرنے کے لیے موضوعات ختم ہو جاتے ہیں تو ہم طبقاتی ذہن پیدا کرنے کے لیے ایسے موضوعات پیدا کرتے ہیں. نماز بہتر ہے یا آل محمد کی محبت بہتر ہے؟ یقیناً آل محمد کی محبت بہتر ہے نماز کے مقابلے میں. یقیناً آل محمد کی محبت بہتر ہے نماز کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کی محبت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی. مگر یہ نماز وہ ہے جس کے لیے آل محمد اپنے سر کٹا رہے ہیں. اب مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کسے بہتر مانوں؟ نماز نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جانے پر تیار نہیں ہوگی جب تک آل محمد سے محبت نہ کرو گے. اور آل محمد نے کہا نماز ہم اپنے گلے کٹا دیں گے مگر تجھے زندہ رکھیں گے. اب ہم تولنے بیٹھ گئے ہیں کون بہتر ہے. بس میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں, ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں, ایک ارزداشت کرنا چاہتا ہوں, ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے سارے سوالات اور بحثوں سے خدا ناراض ہوتا ہے, نبی رنجیدہ ہوتے ہیں, آل محمد کو تکلیف ہوتی ہے. صلوات بھیجے محمد رالے. یہ صلوات اور بھیجے محمد رالے محمد. یقیناً معرفت بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری, اس لیے کہ مذہب نے صاف صاف کہا ہے کہ عابد کی عبادت کے مقابلے میں عالم کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے. کس لیے؟ یہ خالی روز والا سجدہ بتائے گا اور وہ سجدہ کرنے والا دل و دماغ پیدا کر دے گا. لیکن میں نے یہ حدیث سنائی کہ عابد کی عبادت سے بہتر ہے عالم کی صحبت میں بیٹھنا. تو مجھے یہ بتائیے عالم کی صحبت میں بیٹھنے کا مطلب عبادت کرنا ہے یا عبادت چھوڑ دینا ہے؟ یعنی اگر ہم عالم کی صحبت میں بیٹھیں گے تو جو عبادت نہیں بھی کرتا ہے وہ عبادت کرنے لگے گا. یہ خامخواہ کی بحثیں ہیں, ان میں اپنا وقت نہ ضائع کیجیے, اپنی انرجی نہ برباد کیجیے. بس اتنا یاد رکھیے گا شمع سے روشنی الگ نہیں ہو سکتی ہے, پھول سے خوشبو الگ نہیں ہو سکتی ہے, الفاظ سے معنی الگ نہیں ہو سکتے ہیں, معرفت سے عمل جدا نہیں ہو سکتا ہے اور عمل سے معرفت جدا نہیں ہو سکتی ہے. صلوات بھیجیے محمد یہ تو تھا سوال کا جواب. اس کے بعد بھی اگر مزید خدمت کی ضرورت ہوگی تو میں کل پھر حاضر ہوں. اب میں ان گزارشات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو خاص طور سے آج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات بآواز بلند ہے.
اب میرا بیان کل جہاں پر ختم ہوا تھا وہ سننے والوں کو یاد کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ خدا فقط ایک مسلمان آدمی نہیں چاہتا ہے جس کا دل مسلمان ہو، دماغ مسلمان ہو، زندگی مسلمان ہو، بلکہ خدا ایک ایسی قوم کو چاہتا ہے، ایک ایسی سوسائٹی کو چاہتا ہے جس کا ہر ممبر ایسا ہو جس کا دل و دماغ اور زندگی سب مسلمان. یعنی مختصر ترین الفاظ میں خدا ان مسلمانوں کو نہیں چاہتا ہے جو اپنے کو مسلمان کہے، کلمہ پڑھے، مگر دین کی پابندی نہیں کرے، بلکہ خدا ان مسلمانوں کی سوسائٹی کو چاہتا ہے، اس قوم کو لانا چاہتا ہے جو دین کی پابندی کرے، جس کا مرکز محبت پروردگار عالم ہو. میں آج جن تذکروں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اس میں دو ہی باتیں مجھے کہنا ہے. پہلی بات مجھے یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی میں بڑی طاقت ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. حکومت میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے جتنی سوسائٹی میں طاقت ہوتی ہے. سماج اور معاشرہ بڑی پاورفل چیز کا نام ہے. معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی ایسی چیز ہے جو خیالات بدل دیتی ہے، جو سوچنے اور بولنے کا انداز بدل دیا کرتی ہے، اس کا نام ہے سوسائٹی. جس کے ذریعے حکومتوں میں، تاریخوں میں، تہذیبوں میں، کلچر میں، تمدن میں انقلاب آ جایا کرتا ہے، اس کا نام ہے سوسائٹی. سوسائٹی کتنی طاقتور چیز ہے میں آپ کے ذہنوں پر انشاءاللہ تقریر کو بوجھ نہیں ہونے دوں گا، مگر اتنی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی جب اچھے راستے پر لگ جاتی ہے تو آدمی کو کس منزل تک پہنچا دیتی ہے، اور سوسائٹی جب برے راستے پر لگ جاتی ہے تو انسان کو کس مرحلے تک پہنچا دیتی ہے. دونوں تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے وہ رخ سن لیجئے کہ سوسائٹی اگر بگاڑ کے راستے پر، تخریب کے راستے پر، تباہی کے راستے پر چلتی ہے تو انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. میں کوئی نیا تذکرہ نہیں سناؤں گا جو آپ کے ذہنوں کو بوجھل کر سکے. ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا تذکرہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عرب کے سامنے آج سے 1400 سال سے زیادہ مدت پہلے تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، یہ عرب کیسا تھا آپ نے ہر ذاکر سے سنا ہے، ہر مقرر سے سنا ہے، ہر معمولی سے معمولی کتاب میں پڑھا ہے. میں ان سنے ہوئے تذکروں میں سے 3-4 باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پہلی وہی مشہور ترین بات کہ پیغمبر نے جن عربوں میں تبلیغ شروع فرمائی تھی، ان عربوں کا مزاج یہ تھا کہ یہ بیٹوں کو پالتے تھے، بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے. خالی ہم نے کہا بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے تو آپ نے آوازیں سنی تو سننے والوں میں سے کتنوں کی آوازیں آئی نفرت والی، افسوس والی. تو آج 1400 سال کی مدت سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے تو ہماری آپ کی زبان پر افسوس کے الفاظ جاری ہوتے ہیں. لیکن عرب کی سوسائٹی نے جب وہ بگاڑ کے اور تخریب کے راستے پر چلی تو اس نے عرب کے انسان کو اس منزل تک پہنچا دیا کہ باپ ہو کے بیٹی کا قتل کرتا تھا، باپ ہو کے بیٹی کا مرڈر کرتا تھا، باپ ہو کے زندہ بیٹی کو مٹی میں دفنا دیتا تھا. وہ بابا کہہ کے آواز دیتی رہتی تھی اور یہ پسیجتا نہیں تھا اور یہ مٹی ڈالتا جاتا. یقیناً مجمع میں سے
افسوس اور کڑا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اتنا تکلیف دہ تذکرہ ہے کہ سن کے آپ کے دل بے چین ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ انسان ہی تھے جو اپنی بیٹی کو براہ راست اپنے ہاتھ سے گلا دبا کے ختم کر دیا کرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انسان کو اس منزل تک کس نے پہنچایا تھا؟ انسان کو اس منزل تک عربوں کی اس جاہلیت والی سوسائٹی نے پہنچایا تھا، جو نسلوں میں تیار کی گئی تھی سوسائٹی کہ عرب کے خمیر میں، خون میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ بیٹی کا پالنا ذلت ہے، بے عزتی ہے، رسوائی ہے۔ تو جب سالہ سال تک، نسلوں سے نسلوں تک مسلسل عرب کی سوسائٹی میں یہ تذکرہ ہوتا رہا کہ غیرت دار وہ ہے جو بیٹی کو مار ڈالے، تو اس سوسائٹی نے انسان کو اس منزل تک پہنچایا کہ باپ قتل کرتا تھا، غیر کا قتل نہیں، اپنی بیٹی کا قتل کرتا تھا۔ اور وہ بھی یاد رکھیے گا، کسی آدمی کا مار ڈالنا اور ہے اور کسی بچے کا مار ڈالنا اور ہے۔ یعنی جو قصاب جانور ذبح کرتے ہیں وہ بھی اگر چھوٹے سے بچے کو ذبح کر دیتے ہیں تو آج دیکھنے والوں کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے۔ تو اگر جانور کے بچے کو قصاب ذبح کرے تو آج کی سوسائٹی کراہنے لگتی ہے۔ وہ کیسی سوسائٹی تھی جس میں اپنی ہی جگر گوشہ کو، اپنے ہی دل کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے گلا دبا کے باپ مارتا تھا، اور نہ اس کا ہاتھ کانپتا تھا، نہ دل لرزتا تھا۔ سنیں گے آپ، بلکہ وہ بیٹی کا گلا دبا کے اس کو زندہ درگور کر کے وہ پکارتی رہی، مٹی ڈال کے دفنا کے فخر کر کے آتا تھا، فخر کرتا ہوا آتا تھا، میں عرب ہوں کہ میں نے بیٹی کا گلا دبا دیا۔ یعنی سوسائٹی جب بگڑی تو کہاں تک پہنچایا کہ قتل کو غیرت بنا دیا، ظلم و بہیمیت و بربریت کو سرمایہ افتخار بنا دیا۔ یہ جو سوسائٹی بگڑتی ہے تو اس منزل تک آدمی کو پہنچا دیتی ہے۔ یعنی عرب کے آدمی کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا ہم کوئی برائی کر رہے ہیں، ہم کوئی جرم کر رہے ہیں، بلکہ اس کو یہ احساس تھا ہم کوئی بڑا اونچا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ عرب کی سوسائٹی بیٹھتے تھے تو اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ تذکرہ ہوتا تھا، میں نے 2 بیٹیوں کو گلا دبایا ہے، میں نے 4 بیٹیوں کو گلا دبایا ہے، اس نے 7 بیٹیوں کو گلا دبایا۔ یعنی 7 بیٹیوں کو گلا نہیں دبایا ہے، اس نے 7 منزلہ غرور عرب کی عمارت کی تعمیر کی۔ اور رک جائیے ذرا مجھے کہہ لینے دیجیے، ہر قوم کے خیالات کا بہترین ترجمان اس قوم کا لٹریچر اور ادب ہوتا ہے۔ دانشور، صاحبان فکر، ذی علم و ذہین افراد جو نثر و نظم میں اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، یہ وہ خیالات ہوتے ہیں جو سوسائٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں میں ٹھیک مثال دے دوں آپ کے سامنے کہ جیسے دودھ نیچے رہتا ہے اور بالائی اوپر آ جاتی ہے، ویسے ہی پوری سوسائٹی کے دودھ میں جو مکھن ہوتا ہے، جو بالائی ہوتی ہے، وہ لٹریچر میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس سے اتفاق کریں تو اب میں آپ کو یہ سناؤں کہ ہمارے زمانے میں مشاعرے ہوتے ہیں، مقاصدے ہوتے ہیں، مسالمے ہوتے ہیں، مصرع طرح دی جاتی ہے تو لوگ جن کو سننا ہے وہ سوتے رہتے ہیں، لیکن جنہیں شعر کہنا ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگ کے مصرے پر مصرع لگاتے ہیں۔ معلوم بات، جہاں مقابلے کی نوبت آ جاتی ہے وہاں ذہانتوں کا پورا زور صرف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس بنیاد پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عرب میں سالانہ میلہ ہوتا تھا، اور وہ میلہ جانوروں کی خریداری کے لیے نہیں ہوتا تھا، سامان کی خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ عرب کا ہر شاعر اپنا
جب غزل کی بات آئے گی تو غالب اور میر سے اونچا کوئی نہیں. جب مرثیہ کی بات آئے گی تو انیس اور کبیر سے اونچا کوئی نہیں. جب طنز و مزاح کا ذکر آئے گا تو اکبر الہ آبادی سے اونچا کوئی نہیں. تو جیسے ہمارے اردو ادب میں یہ معیار ہے ویسے ہی عربی ادب میں امرؤ القیس سے اونچا کوئی شاعر نہیں. اور ذرا سوچئے امرؤ القیس کا قصیدہ 7 سال کے مقابلے میں سب سے اونچا قصیدہ. اب اس میں دیکھیے کون سے اخلاقیات بیان کیے جا رہے ہیں. اس میں جو اخلاقیات بیان ہوں گے, اس میں جو کردار بیان ہوگا, اس میں جو کیریکٹر بیان ہوگا, یہ پوری عرب کی سوسائٹی کا ہمارے سامنے نمونہ پیش کرے گا. مجھے شرم آتی ہے کہ میں امرؤ القیس کے اس قصیدے کا ایک شعر جس کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں کیسے پیش کروں. لیکن شرمانے سے کام نہیں چلے گا. جتنا میں کہہ سکوں اتنا میں کہہ سکوں گا, جتنا آپ میں نہ کہہ سکوں اتنا آپ کچھ سوچ لیں گے. آپ سوچئے عرب جس پر ناز کر رہا ہے وہ شاعر پڑھ رہا ہے. جب اس نے پڑھا ہوگا تو سارا مجمع جھوما ہوگا یا نہیں جھوما ہوگا. یہ سوسائٹی جب بگاڑتی ہے تو آدمی کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے اس کا ایک تصور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ خدا مجھے کامیابی دے گا. اس میں ایک شعر ہے, بدترین شعر. چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں ان کے گلوں میں تعویذ پہنائے جاتے ہیں. یہ بات کل بھی کی اور یہ بات آج بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ایسا دودھ پیتا بچہ ہوگا جس کے گلے میں تعویذ ڈالے گئے ہوں گے, ایسے بچوں کو مائیں اپنے کلیجے سے لگائے رکھنے پر ہر وقت آمادہ رہیں گی یا نہیں رہیں گی. اب وہ منزل ہے جہاں مجھے کہنا ہے اور نہیں کہنا. امرؤ القیس اپنے اس فخر عرب قصیدے میں یہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں, یہ فخر بیان ہو رہا ہے, میں وہ ہوں کہ وہ عورتیں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے میرے پاس آ جاتی. مجھے ترجمہ کرتے شرم آ رہی ہے, آپ کو سنتے ہوئے شرم آ رہی ہے. مگر سوچئے ان ناجائز تعلقات پر فخر کے ساتھ اظہار کرنے والا اظہار کرتا ہے اور سوسائٹی اسے قبول کرتی ہے. یہ منزل کب پیدا ہوتی ہے؟ جب سوسائٹی بگاڑ کے راستے پر چلی جاتی ہے. میرے پاس نمونوں کی کمی نہیں ہے مگر مجھے وقت کے اندر بات مکمل کرنا ہے. تو میں اپنے بیان کو سمیٹ کے ہر سننے والے کے ذہن میں یہ 2 باتیں پیوست کرنا چاہتا ہوں کہ جب سماج, معاشرہ, سوسائٹی بگاڑ کے راستے پر آ جاتی ہے تو آدمی قتل کرتا ہے اور قاتل ہو کر کے فخر کرتا ہے. آدمی قتل کرتا ہے, اپنی اولاد کو, کمسن بچوں کو قتل کرتا ہے اور قتل کرنے پر فخر کرتا ہے اور ناجائز تعلقات رکھتا ہے اور ناجائز تعلقات کے رکھنے پر فخر کرتا ہے. یہ سوسائٹی نے کہاں تک پہنچایا عربوں کو؟ اس منزل تک پہنچائے. اب سوسائٹی جب سیدھے راستے پر لگاتی ہے تو کیسے انسان پیدا ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی مجھے آپ 6 منٹ دے دیں. صلوات تو بھیجے محمد علی محمد. یہ ہماری سوسائٹی میں صلوات آواز بلند پڑھی جاتی ہے. اگر ایک اور زور لگائیے. ایک چیز ہے جس کا نام ہے شراب. کوئی آدمی ایسا نہیں جو اس لفظ سے باخبر نہ ہو. اور ہزاروں سال کی انسانی تاریخ جب سے پائی جا رہی تب سے انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی قانون, کوئی حکومت
شراب کو بند نہیں کر سکی ہے. بس قانون کا ایک ہی اثر ہوتا ہے کہ سڑک پر نہیں پیتے ہیں، تہخانے میں پیتے. پہلے پینے نکلتے تھے، اب پی کے نہیں نکلتے. ورنہ ہزاروں سال کی تاریخ گواہ ہے کہ کسی طاقتور سے طاقتور حکومت کے بس سے باہر ہے شراب کا بند کر دینا. ہم اپنے انڈیا کی بات جانتے. جب آزادی ہند کی تحریک چلی تو ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد جب قومی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ قومی حکومت دلی میں قائم ہو کے کیا کیا کرے گی. اس کے مینیفیسٹو میں منشور میں یہ تھا کہ ہم شراب کو بند کر دیں. 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہو گیا، قومی حکومت قائم ہو گئی. سن 45 کو گزرے ہوئے آج 34 سال ہو گئے اور شراب جیسے کل بہ رہی تھی ویسے ہی آج بہ رہی ہے. بیچ میں 2.5 سال کے لیے مرادی بھائی آئے تھے. مرادی بھائی نے کچھ کوشش کی تھی شراب کو بند کرنے کی، مگر ان سے لیکیج یہ ہوا کہ وہ شراب بند کر رہے تھے، پیشاب جاری کر رہے تھے. لہذا وہ تو جاری ہو گیا مگر یہ بند نہیں ہوئی. تو ایک جملہ کہا کرتے ہیں، اگر آپ اس کا کیف حاصل کر لیں تو اچھی بات ہے کہ وہ خود اپنی دھار میں بہ گئے. اور آج بھی حکومتیں یہی کہتی ہیں کہ ہم شراب کے اوپر پابندی لگا دیں گے تو شرابیوں سے جو مہنگا ٹیکس وصول کر کے ہم اسکول چلاتے ہیں، کالج چلاتے ہیں، اسپتال چلاتے ہیں، یہ سارے نیک کام کرتے ہیں، یہ نیک کام کیسے ہوں گے؟ تو یہ شراب سے ٹیکس لے کر کے نیک کام نہیں ہو رہے ہیں، یہ انسانی لاش پر اسپتال بنائے جا رہے ہیں. اور دوسرے ممالک کا تو ذکر ہی نہیں. وہاں جو شراب کو منع کرے وہ پکڑا جائے. پوری تاریخ انسانیت کو میں چیلنج کرنے پر تیار ہوں کہ کبھی کسی سوسائٹی اور سماج میں شراب بند نہیں کی جا سکی، لیکن حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں مجھے اپنے دوستوں کے سامنے ایک ذرا سا تذکرہ کرنا ہوگا کہ آج ہمارے آپ کے سامنے شریعت مکمل ہے، لیکن حضور نے جب تبلیغ شروع کی تھی تب پوری شریعت ایک ساتھ لے کے نہیں آئے تھے. ہماری طرف متوجہ رہے آپ. اگر پیغمبر پہلے دن پوری شریعت لے کے آ گئے ہوتے تو جو مسلمان ہوئے بھی یہ بھی نہ ہوتے. اس لیے کہ انقلاب آہستہ آہستہ لایا جاتا ہے، ایک دم سے نہیں لایا جاتا. تو میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے پہلے دن کہا اللہ کو ایک کہو، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک کہو نجات پا جاؤ. میں نے سوچا یہ تو سستا ہے، اسلام میں کچھ مہنگا نہیں ہے، کہو لا الہ الا اللہ. اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. جب 2 4 5 10 20 50 آدمیوں نے یہ طے لیا کہ اللہ ایک ہے تو نبی نے کہا کہ جب اللہ کو مان لیا ہے تو جو وہ کہے اسے مانو. اور ذرا اسلام کا وزن محسوس ہونے لگا. تو اب میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ تاریخ اسلام پڑھنا چاہتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، آیات کی شان نزول پڑھنا چاہتے ہیں، احادیث پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آج نماز واجب ہے، آج روزہ واجب ہے، آج حج واجب ہے، آج سود حرام ہے، آج شراب حرام ہے، آج گانا بجانا حرام ہے. لیکن نبی نے جب پہلے دن تبلیغ شروع کی تھی تو ساری چیزیں حلال و حرام کی ایک ساتھ نہیں پیش کی. پیغمبر جب معراج سے واپس آئے ہیں تب امت پر نماز واجب کی. وہ تو تب بھی پڑھتے تھے جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا.
مگر مسلمان پر نماز واجب ہوئی معراج کے بعد، روزہ واجب ہوا مدینے آنے کے بعد، اور شراب واجب ہوئی ہے مدینے آنے کے بعد 6-7 سال کے بعد۔ یہ شریعت بتدریج کیوں آ رہی تھی؟ شریعت بتدریج اس لیے آ رہی تھی کہ حکومت کے دباؤ سے تو ایک دن میں انقلاب لایا جا سکتا ہے، لیکن دماغ کو مسلمان بنا کے، دل کو مسلمان بنا کے، زندگی کو مسلمان بنا کے، مسلمان سوسائٹی پیدا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ہی انقلاب لایا جائے۔ میرے پاس مثال کے لیے ایک ہی لفظ ہے کہ آج ہم سائنسی ایجادوں کے بعد اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 7 منزلہ عمارت بنا لیں، اس لیے کہ الگ الگ بنے ہوئے پارٹ موجود ہو، بھاری مشینیں موجود ہو، لا کے ہم نے پارٹ جوڑنا شروع کر دی، عمارت تیار ہو گئی۔ اور مدت گھٹا سکتے ہیں، لیکن زمین کوریت کے اس میں بیج ڈال کے اس کو درخت بنا کے کہ اس میں پھر ویسے ہی پھل آ جائے، یہ آنن فانن نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ درخت اپنے رفتاری کے حساب سے نکلے گا، اپنے وقتی پر اس میں پتیاں نکلیں گی، اپنے وقت پر پھول آئیں گے، اپنے وقت پر پھل آئیں گے۔ تو جو حکومت انقلاب لایا کرتی ہے وہ تو پارٹس ہوتے ہیں جو جوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن جو مذہب انقلاب لاتا ہے وہ دل و دماغ میں نیکی کا بیج ڈالتا ہے، اور رفتہ رفتہ تبلیغ کے ذریعے وہ درخت ناور بن جاتا ہے۔ جب دل میں جڑیں گہری ہو جاتی ہیں تو ان کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ جب آدمی اسلام سے لبٹ جاتا ہے تو یہ اسلام کے درخت کا تنا ہوتا ہے، جب اس میں شاخیں نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس کا نام پھول دین ہوتا ہے۔ جب اس میں ننھی اور چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں پیدا ہوتی ہے اور اس میں پتے نکل آتے ہیں تو سایہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب درخت اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے نیچے بیٹھا جا سکے۔ پھر پھول آتے ہیں، پھول کو دیکھ کے آنکھ کو خوشی بھی ہوتی ہے اور ناک کو مسرت بھی ہوتی ہے۔ پھر جیسا پھل زمین میں ڈالا تھا ویسا ہی واپس بھی آنے لگتا ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا تو حضور نے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں تبلیغ کر کے آدمیوں کو مسلمان نہیں بنایا بلکہ اسلامی سوسائٹی بنائی۔ میں لفظ بدل دیا ہے، مسلمان سوسائٹی نہیں، اسلامی سوسائٹی بنائی۔ اور کیسی سوسائٹی بنائی کہ جب اس کو صرف راہ تعمیر کر دیا تو آپ کی خدمت میں میں حضور کے کردار کا ایک معرکۃ الحرا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مل جل کے صلوات تو بھیج دیں محمد علی ذرا ایک درود اور بھیجے گا محمد علی محمد۔ 13 سال مکے کے گزر گئے، میں اس وقت صحیح طور پر نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جہاں تک میری یادداشت ہے وہ یہ ہے کہ 7 سال مدینے کے گزر گئے۔ ہو سکتا ہے اس مدت میں کچھ کمی ہو کہ ایک مرتبہ پیغمبر پر خدا نے حکم نازل کیا کہ اب مسلمانوں سے کہو کہ اس وقت سے شراب حرام ہوگی نہیں، شراب حرام ہو گئی۔ اور نبی نے منادی بھیجے، یہ مائک تو نہیں تھا، نبی کی تقریر ریلے تو نہیں ہو رہی تھی، نبی کے پاس تو آدمی تھے، گلیوں میں گئے، قبیلوں میں گئے، مدینے سے باہر گئے، دیہاتوں میں گئے اور کہتے گئے آج سے شراب حرام، آج سے شراب حرام، آج سے شراب حرام۔ تو وہ شراب جسے ہزاروں سال میں دنیا کی کوئی حکومت نہیں روک سکی، نبی نے دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ لوگ نبی کی خدمت میں دوڑتے ہوئے آئے اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ پکارنے والے نے جیسے ہی پکارا شراب حرام، ہم نے مٹکا توڑ دیا۔ دوسرا کہنے کے لیے آیا کہ حضور جیسے ہی ہم نے سنا ہمارے ہاتھ میں جام تھا، ہم نے جام پٹک دیا۔ کوئی تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا جب ہم نے سنا تو شراب ہمارے منہ میں تھی، ہم نے کلی کر دی۔ چوتھا آیا کہ حضور جیسے ہی ہمارے کان میں آواز آئی تو بھوک تو ہم نکل چکے تھے، مگر ہوٹوں پر جو رہ گیا تو اس کو ہم نے پوچھ کے الگ کر دی۔
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایک کے بعد ایک مسلمان کیوں آ رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے ہم نے شراب توڑ دی ہے، ہم نے شراب ختم کر دی ہے، ہم نے برتن توڑ دیے ہیں، ہم نے ہوٹ کو ڈالے ہیں۔ یہ جب سوسائٹی سرو راہ تعمیر ہو جاتی ہے تو اسلامی سوسائٹی میں یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے کہ شراب جو چھوڑے نہیں چھٹتی ہے، ایک حکم پیغمبر پر چھوٹ جاتی ہے، صلوات پر محمد میں شاید دو جملے کی مزید ضرورت رہ گئی، وہ یہ کہ اگر شراب چھوڑنا مسلمان سوسائٹی پر اس وقت بار ہوا ہوتا تو تذکرے تاریخ میں یوں ہوتے کہ لوگ کہتے کہ اب جو منہ میں ہے اسے تو ہمارے یہاں کا جو تقویٰ ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے کہ آج سے جو کرتے ہو کل سے دیکھا جائے گا۔ ہمارے سماج میں یہ ہے کہ جو آج ہے وہ کل سے دیکھا جائے گا، تو وہاں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ جو منہ میں تھا اسے اتار کے کہا بحرام کلی کر دی۔ اور ہمارے سماج میں حال کیا؟ ہم کہیں گے نہیں، لیکن اگر ہم مجلس ختم کرنے کے بعد ہم کہیں کہ ہم ہر سننے والے سے درخواست کرتے ہیں کہ 2 رکعت سنت نماز پڑھ کے جائیے، تو لوگ کہیں گے گھنٹہ بھر مجلس میں بھیجا چاٹا۔ اب 2 رکعت نماز ہی پڑھیں، یعنی پڑھنے والے اگر مروت میں پڑھیں گے بھی تو آپ جانتے کیسے پڑھیں گے؟ پالنے والے تیرے لیے نہیں پڑھ رہے، اس مولوی کے ڈر سے پڑھ رہے۔ یہ ہے ہمارے سماج کا حال۔ میں آپ کے لیے نہیں کہتا ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میرا حال ہے یہ۔ اور وہاں نبی کے سامنے مسلمان کیسے آ رہے ہیں؟ مسلمان یہ بتانے آ رہے ہیں ہم نے مٹکا توڑا ہے، ہم نے سراہی توڑی ہے، ہم نے جام توڑا ہے، ہم نے کلی کر دی ہے، ہم نے ہوٹ پوٹ ڈالے ہیں۔ یعنی ایسی سوسائٹی پیدا کر دی ہے نبی نے جس میں پابندی اسلام کے مظاہرے کو اپنا سرمایہ افتخار سمجھ رہا ہے مسلمان۔ تو جب سوسائٹی غلط راستے پر جاتی ہے تو اس منزل تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک عرب پہنچ گیا تھا، اور جب سوسائٹی سیدھے راستے پر آتی ہے تو شرابیوں کو شراب چھوڑ دینے کے صد افتخار اعلان پر آمادہ کر دیتی ہے۔ دونوں نقشے سامنے آ گئے یا نہیں آ گئے؟ اچھا، ہم زیادہ سمجھدار تو نہیں ہیں مگر تھوڑے سمجھدار ہیں۔ زیادہ سمجھدار تو اس لیے نہیں ہے کہ جو بہت سمجھدار ہوتے تو مولوی نہیں ہوتی، اور اگر اور کچھ سمجھدار ہوتے تو مولوی ہو کے ایسی مجلس نہیں پڑھتے۔ مگر ہم تھوڑے سمجھدار ہیں، تو سمجھداری سن لیجیے۔ صلوات تو بھیجے محمد علی محمد۔ ہم نے جو اتنی دیر آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا وہ یہ کہ سوسائٹی نے بگاڑ کے عرب کو کس منزل پر پہنچا دیا تھا کہ ناجائز تعلقات کا اعلان کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا، اور بیٹی کے قتل میں فخر محسوس کرتا تھا۔ اور جب نبی نے اس سے کہا مسلمان ہو جاؤ تو یہی سوسائٹی جس کا نام جاہلیت عرب ہے، اسی سوسائٹی کے لوگ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بولیے گا نہیں بولیے گا؟ نہیں بولیے گا؟ بولنا ہی پڑے گا۔ یعنی یہی جو جاہل تھے، جو ظالم تھے، جو بدکار تھے، جو سنگدل تھے، جو ساری برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، یہی مسلمان ہوئے۔ یعنی نبی نے کہا شراب چھوڑ دو، کہا چھوڑ دیں گے۔ نبی نے کہا ناجائز تعلقات چھوڑ دو، کہا چھوڑ دیں گے۔ تو جب نبی نے تبلیغ اسلام شروع کیا تھا، میری سمجھداری سن لیجیے۔ میں اپنی سمجھداری ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آج مجلس آپ کو کس لیے سنائی۔ آج جب ہمارے ایسے مولوی منبر پر آ کے کہتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں دین پر عمل کرو، تو لوگ کہتے ہیں جناب جب سارا زمانہ بے دینی کے راستے پر جا رہا ہے تو آج زمانے سے لڑ کے دیندار کون ہو سکتا ہے؟ آواز کی نہیں ہے؟
ہماری سوسائٹی کی خود آواز ہے یا نہیں ہے؟ کیا مولوی صاحب کبھی کبھی تو نماز پڑھنے آ جائیں گے، مگر یہ روز نماز پڑھیں، یہ آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ اور کہا خیر نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چلو پڑھ لیں گے، مگر مہینہ بھر کا روزہ یہ تو بہت دشوار ہے۔ اچھا ایک آدھ ہم کو ایسے ہی ملے، ان کا اقتصادیات کے پیش نظر روزے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ایک وقت کھائیں گے کچھ بچ رہے گا، رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے غیر مسلم دوست ہم کو انڈیا میں ملے تو ان کا آپ مسلمانوں میں بڑی ہمت ہے کہ آپ لوگ رمضان کے پورے مہینے میں ایک وقت کھاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے دو ڈاکٹر تھے وہ، اور ہماری ڈاکٹر تھے، ہمارا علاج کرتے تھے، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ہم مسلمانوں کو پہچانا نہیں۔ کیا نہیں پہچانا؟ ہم نے کہا ہم دن میں ایک مرتبہ نہیں کھاتے ہیں رمضان میں، اور رات کو 3 مرتبہ کھا کے جتنا سال بھر کھاتے تو اس سے زیادہ کھا لیتے۔ یہ افطاری ہوئی، وہ کھانا ہوا، وہ سحری ہوئی، ٹوٹل کیجیے گا تو انشاءاللہ زیادہ ہی نکلے گا۔ اور اگر زیادہ نہ نکلے تو اس کا پکا ثبوت یہ ہے کہ اگر سحری 11 بجے دن تک یاد آتی رہے ڈکار کے ذریعے تو ٹوٹل سامنے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ خیر تو کہتا آپ روزہ تو چلو آسان ہے اس لیے کچھ بچ جائے گا، مگر صاحب یہ محنت سے کما کے اور پیٹ پر پتھر باندھ کے اور بچا کے جو بچاؤ اس کا 5واں حصہ خمس میں نکالو، یہ صاحب تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، نہیں بالکل نہیں آتا۔ تو آج یہاں تک بات پہنچی اور ہم نے کہا صاحب پردہ ہونا چاہیے، کہا اس زمانے میں ارے صاحب جن گھروں میں پردہ تھا ان گھروں میں پردہ اڑ کے ہٹا پڑتا۔ ہم نے کہا داڑھی رکھو تو ایک جگہ ہمارے کان میں خود آواز آئی کہ یہ مولوی روز داڑھی کے لیے کہتا ہے ایک دن اسی کی مونگ دو۔ تو آج اگر ہم نے دین کا مسائل بتانا شروع کیے، سود لینا حرام، سود دینا حرام، رشوت لینا حرام، رشوت دینا حرام، مسلمان پر دباؤ ڈال کے مال لینا ناجائز، یہ چیز خرید و فروخت حرام، وہ کام ناجائز، یہ واجب، ان کا جناب دین کتاب میں رکھیے۔ ہم 10 مہینہ بھر مسجد میں آ جائیں گے، 2 مہینے 8 دن ماڑے میں آ جائیں گے اور بقیہ انڈیپینڈنٹ۔ ہم نے کہا بھائی مسلمان ہو تم، کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو، 12 امام کو مانتے ہو، 14 معصوم کو مانتے ہو، کہاں سب کو مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، مگر کیا کریں زمانہ جب ادھر جا رہا ہے تو ادھر کیسے ہے؟ یہ بات آتی زبان پر یا نہیں آتی؟ آتی ہے تو اب مجھے یہ کہنے دیجیے کہ کل کا وہ جاہل عرب جو ناجائز تعلقات پر فخر کر رہا تھا، جو شراب اس طرح پیتا تھا کہ اس نے صبح کی شراب کا نام الگ رکھا تھا، شام کی شراب کا نام الگ رکھا تھا، دوپہر کی شراب کا نام الگ رکھا تھا، اکیلے میں پینے والی شراب کا نام الگ رکھا تھا، مجموعے میں پینے والی شراب کا نام الگ رکھا تھا، جو شراب میں ڈوبا ہوا تھا، جو بدکاری میں ڈوبا ہوا تھا، جو قتل و خونریزی میں ڈوبا ہوا تھا، ایسے بگڑے ہوئے عربوں سے نبی نے کہا مسلمان ہو جاؤ، تو وہ تو مسلمان ہو گئے۔ اگر آج کے مسلمان کہتے ہیں ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا ہم ان عرب کے ان جاہل عربوں سے پیچھے کھڑے ہیں کہ وہ تو انقلاب لا سکتے تھے، ہم اپنے میں انقلاب نہیں لا میں اس کے بعد اب جاہل عربوں کو کسی مسلمان کو برا کہنے کا حق نہیں۔ وہ برے تھے مگر جب ان کو نیکی کی دعوت دی گئی تو وہ مسلمان ہو کے نیک بن گئے۔ ہم وہ مسلمان ہیں کہ نیکی کی دعوت کو رد کر دیں گے مگر مسلمان نہیں ہوں گے۔ میرا بیان مرحلہ اختتام میں ہے
مگر ایک لفظ میں کہوں گا 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے معاف کر دیجیے. یہ کفر پھر پلٹ آیا تھا یزید کے زمانے میں. وہ سارا عرب کا جاہلیت والا مزاج اور سوسائٹی اور کلچر جو بتوں کے نام پر ہو رہا تھا وہ عہد یزید میں سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا تھا. اور یزید کے مقابلے پر جب حسین آئے تو یزید نے لاش حسین پر گھوڑے دوڑا کے اور بیمار کو زبردستی اوپر بٹھا کے پیر باندھ کے اولاد رسول کو بے چادر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کے بازاروں میں لے جا کے درباروں میں لے جا کے بتایا کہ اگر یہ ہماری سوسائٹی کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی لاش کا نشان نہیں چھوڑیں گے. تو ذرا سوچئے وہ جیسا پہلے عرب کا ویسا پھر عرب پیدا ہو گیا یا نہیں پیدا ہو گیا. اس کو بدلنے کے لیے نبی آئے تھے, اس کو بدلنے کے لیے حسین اٹھے. میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, میں بس اتنا آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں 3 باتیں آپ یاد رکھیے گا. شہادت حسین کے بعد جب یزید مر جاتا ہے, مروان اس کا جس کی جگہ پہ بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے, اس کا بیٹا عبد الملک بادشاہ ہوتا ہے اور حکومت کوفے کی ڈھیلی ہوتی ہے. تو قید خانے میں جو 4000 قیدی تھے وہ نکلتے اور وہ نکلنے کے بعد کربلا آتے اور 3 دن تک اپنی مرضی سے بھوکے اور پیاسے رہتے اور پھر وہ گھروں کو جانے کے بجائے دمشق کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ادھر سے عبد الملک 70,000 کا لشکر بھیجتا. یہ 4000 آدمی یہ رات کو فیصلہ کرتے ہیں یہ قتل ہو جائے تو اس کو سردار ماننا, یہ قتل ہو جائے تو اس کو سردار ماننا. 3 دن جنگ ہوتی ہے اور تیسرے دن جب جنگ رکتی ہے تو اس 4000 میں فقط 30 آدمی باقی رہ جاتے ہیں جو سب کے سب سر سے پیر تک زخمی تھے. یہ کون قافلہ ہے؟ یہ سلیمان اور مسیب کی سرکردگی میں اٹھنے والا قافلہ. یہ 3 دن مر جاتے وہی, لیکن یہ کوفے واپس آئے یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے رائے حسین میں جو قربانی دی ہے اس کی صورتحال تم دیکھ لو. 4000 میں ہم 3 بچیاں آئے جو سر سے پیر تک زخمی. لیکن اسی مسیب اور انہی سلیمان کے بعد جب مختار اٹھتے ہیں تو پھر مختار کے ساتھ دنیا نظر آتی ہے. میں آپ کے سامنے بس زیادہ نہیں دوں گا, مگر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بیچ میں نے ایک بات چھوڑ دی تھی, اسے پھر سن لیجیے کہ جب یزید مر جاتا ہے تو مروان کو بادشاہ بنانے سے پہلے یزید کے بیٹوں کو لاتے ہیں جس کا نام معاویہ ابن یزید ہے اور اس کو منبر پر بٹھا کے کہتے ہیں ہم تم کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں. وہ بیعت لینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے اگر حکومت میں کچھ مزے تھے تو ہمارے خاندان کو بہت مل گئے, اور اگر حکومت میں نقصان تھا تو جتنا خاندان کو مل گیا ہے اس کے آگے کچھ نہیں چاہیے. میں حکومت نہیں چاہتا, میں بیعت نہیں چاہتا, میں یہ اعلان کرتا ہوں یہ نہ میرا حق ہے, نہ میرے باپ کا حق تھا, نہ میرے دادا کا حق تھا, یہ آج سید سجاد کا حق ہے, یہ کل حسین کا حق تھا, یہ علی کا حق تھا. تو اگر حسین کی لاش کی پامالی کے بعد یزید کے گھر میں یزید کا بیٹا حمایت حق کے لیے پیدا ہو سکتا ہے, قیدی نکل کے قربانیاں دے سکتے ہیں, ان قربانی دینے والوں کو مٹتا ہوا دیکھ کے مختار کے ساتھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو مجھے جملہ پھر بدلنا پڑے گا. کل کا جاہل ہے اب انقلاب لا سکتا ہے, بگڑا ہوا یزیدی حسینی بن سکتا ہے. پھر ہم کیسے مسلمان ہیں جو زمانے سے ٹکر کھا کے اپنے کو دیدار نہیں بنا سکتے؟ اگر ہم اپنے کو دیدار نہیں بنا سکتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے وہ عرب ہم سے بہتر تھے جو اپنے دل و دماغ سے لڑ کے مسلمان ہو گئے تھے, وہ یزیدی ہم سے بہتر تھے جو اپنے دل و دماغ سے لڑ کے حسینی بن گئے تھے. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. آج کی بات میں نے یہیں پر ختم کر دی. اب میری زبان پر ایک تذکرہ آ گیا تھا کہ سلیمان اور مسیب کے بعد جناب مختار پیدا ہوئے تھے. مختار نے حکومت پائی. میں آپ کے سامنے روز کیا پڑھتا ہوں؟ روز یہ پڑھتا ہوں کہ یجاہدون فی سبیل اللہ. یہ اللہ جس سوسائٹی کو چاہتا ہے یہ لوگ
جب راہ خدا میں کوشش کرتے ہیں تو ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. مختار نے جب حکومت پائی تو ان کو تاج کی فکر تھی، نہ تخت کی فکر تھی، نہ حکومت کی فکر تھی، نہ خزانے کی فکر تھی، نہ ہماری نسل میں حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی فکر تھی. فکر فقط ایک تھی، پالنے والے مجھے میرے ہاتھ میں اتنی طاقت دے دے کہ میں ایک حسین کے دشمن کو قتل کر سکوں. اور آپ کو تاریخ